اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن اسی کا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ غافر تو آیت نمبر 3 میں شروع میں فرمایا گیا غافر الذنب، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الغافر ہے۔ 28ویں آیت سے ایک مرد مومن کا ذکر آ رہا ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ اس سورت میں ہمیں جو خاص چیز مومن کے حوالے سے نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اس وقت کھڑا ہو گیا جب فرعون اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس وقت ایک مرد، ایک انسان، ایک آدمی جو کہ اپنے دل میں ایمان رکھتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے فرعون سے ڈیبیٹ کی اس پر۔ تو یہ صورت جو ہے نازل ہوئی تو اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المومن اس سے ایک مناسبت سے بھی ہے۔ اور یہ صورت مکیہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور صورت جو گزشتہ ہے سورۃ الزمر اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی، وہ نازل ہوئی ساتھ ہی یہ نازل ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں دونوں نازل ہوئی، لیکن ایگزیکٹ وقت کیا بنتا ہے وہ ویسے تو پتہ نہیں چلتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی ایسا ہمیں نہیں ملتا جس سے پتہ چلے، سیرت کی تاریخ سے بھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ البتہ اس کے مضامین دیکھ کر لگتا ہے کہ اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا وہ لوگ پلان کر رہے تھے، اور دوسرا انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے، بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ تو ایسی صورتحال تھی۔ تو اس موقع پر آپ اس کے مضامین کو دیکھیں تو انہیں بتایا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کی تمام منصوبہ بندیاں اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے گا، صرف تم اپنے موقع پر ڈٹ کے کھڑے رہ جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو فرمایا حامیم۔ ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ یہاں سے لے کر پھر سورۃ احقاف تک یہ 7 آیتیں حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی حامیم والی صورتیں جو ہیں 7 خاص، تو یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ان کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حوامیم کی، یعنی حامیم والی یہ جو صورتیں ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا حامیم، اب یہ پہلی صورت ہے حامیم والی۔ تو حامیم یہ دونوں حروف مقطعات میں سے ہیں۔ آگے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ تنزیل کے معنی اتارنا، تنزیل الکتاب کتاب کا اتارنا، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کا جو اتارنا ہے، یہ جو اترنے کا سلسلہ ہے، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، یہ جو ان کی سازشیں ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں نا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کے وہ دشمن ہیں، وہ قرآن کے پیغام کو سننا نہیں چاہتے، وہ قرآن کے پیغام کو آگے پھیلنے نہیں دینا چاہتے۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ جو کتاب کا اتارنا ہے، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ العزیز، جو اللہ یہ کتاب اتار رہا ہے وہ بڑا غالب ہے، کتنے کوئی سازشیں کر لے اللہ پہ غلبہ تو نہیں پا سکتا۔ العلیم، وہ سب جانتا بھی ہے، یہ جو چھپ کر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تو ساری سازشیں جان رہا ہے نا۔ تو یہ اللہ کی کتاب کے خلاف کر رہے ہیں، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم اپنے موقع پہ ڈٹے رہو، مدد اللہ کی آئے گی۔ غافر الذنب، وہ اللہ بخشنے والا ہے گناہ کا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر، سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سن لو، یہ اللہ کی یہ صفات ہیں جس نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اب لہٰذا جو لوگ غلط رستوں پہ چل رہے ہیں وہ گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ گناہ بخش دے گا۔ نہیں مانگیں گے تو شدید العقاب ہے، بہت سخت سزا والا ہے، بڑی طاقت ہے اس کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور پھر تم سب نے واپس لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے جب یہ تمہاری عارضی دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کر رہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کافروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کافر ہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں۔ فلا یغررک، لہٰذا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم، ان کا دندناتے پھرنا، فی البلاد، شہروں میں، یعنی بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، بڑی اکڑ کے ساتھ شہر کے اندر پھر رہے ہیں، علاقوں میں آ جا رہے ہیں، اور ان کی یہ جو ظاہری اکڑ ہے، جو ظاہری ان کی یہ جو نمائشی ان کی جو چلت پھرت ہے اور ان کی زندگی کی رونقیں ہیں ظاہری، یہ تمہیں کسی قسم کے دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ جسٹ بس چند لمحے ہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ یہ خود دھوکے میں آ چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے دھوکے میں نہ آ جانا، یار یہ کیا دنیا تو پھر اسی طرح ہی ملتی ہے، جیسے یہ کر رہے ہیں پھر ہم بھی ایسا ہی کریں۔ گھبرانا نہیں ہے، اور ان کے غلط رستوں کو تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کشش نہیں آنی چاہیے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ کوئی پہلے لوگ نہیں ہیں، ایسے تاریخ بھری پڑی ہے۔ بڑا تنگ کیا گیا ایمان والوں کو، ایمان والے بظاہر کمزور نظر آئے اور کافر بڑے اکڑ اور بڑی طاقت والے نظر آئے، اور آخر جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی انہی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ انہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں، ہر دور میں ایسے رہا ہے۔ جیسے کذبت قبلہم، ان سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ ہیں، یہ جو قریش ہیں، یہ جو بڑے فرعون بنے ہوئے ہیں، ان سے پہلے بھی بڑی قومیں جھٹلا چکی اللہ کی باتوں کو۔ قوم نوح، اب دیکھ لو جیسے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، جیسے قوم نوح نے جھٹلایا تھا۔ والاحزاب من بعدہ، اور پھر ان کے بعد بھی کئی گروہ آئے، کئی فرقے آئے جنہوں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امتن، اور ہر قوم نے یہ ارادہ کیا تھا برسولہم، اپنے پیغمبر کے بارے میں، لیاخذوہ، کہ اسے گرفتار کر لیں، پکڑ لیں۔ حضور کے بارے میں بھی تو یہی مشورے ہو رہے تھے نا، تو تمام امتوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں یہی پہلے فیصلے کیے کہ ان کو پکڑ لیں۔ وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا تھا اپنے نبیوں سے۔ جادلو، جھگڑا کیا، بالباطل، باطل کے سہارے سے، باطل کے سہارے سے نبیوں سے جھگڑا کیا، لیدحضوا بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس باطل کے ذریعے سے وہ یدحضوا، وہ مٹا دیں الحق، حق کو، تاکہ حق کو وہاں سے نکال باہر کریں، اسے مٹا دیں۔ فاخذتہم، لیکن ہوا کیا، سب تمام تر طاقتیں وہاں جواب دے گئی۔ فاخذتہم، تو ان کو پکڑ میں لے لیا، پھر ان کی اپنے ہی کرتوتوں نے ان کو پکڑ میں لے لیا۔ فکیف کان عقاب، تو بتاؤ پھر کیسی سخت سزا تھی۔ فکیف، تو کیسی تھی، کانا، تھی، العقاب، سزا، پھر اللہ نے جب ان کو سزائیں دی تو کتنی سخت تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حقت، ثابت ہو گیا، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، تمہارے رب کی بات کس طرح پکی ہو چکی ہے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ جب دنیا میں اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا تو مارے گئے سارے، اور پھر اس کے بعد کون سی زندگی تھی، اصل زندگی، آخرت کی زندگی، تو اس میں عذاب ہی عذاب تھا ان کے لیے۔ الذین یحملون العرش، اور وہ فرشتے، الذین جو، یحملون اٹھاتے ہیں، العرش، عرش کو، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، ومن حولہ، اور جو کچھ عرش کے ارد گرد ہے، وہ سارے فرشتے۔ یہ جو قریش مکہ ہیں، یہ تو اصل میں فرشتوں سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ فرشتے، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے وہ تمہیں کیا چھڑوائیں گے، وہ سفارش تمہاری کیوں کریں گے، وہ اللہ کے باغیوں کی سفارش نہیں کیا کرتے۔ ایک تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور دوسرا فرشتے سفارش کریں گے، معزز مخلوق ہیں، محترم مخلوق ہیں، لیکن سفارش کریں گے تو اہل حق کی کریں گے،
باقیوں کی نہیں کریں گے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے مقدس فرشتے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں عرش کے، یسبحون، وہ تو تسبیح کرتے رہتے ہیں، بحمد، حمد کے ساتھ، ربہم، اپنے رب کے، وہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان والے ہیں، وہ تو ایمان والوں کے لیے سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ اور ان کا قول تو یہی ہوتا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، تو نے حاوی ہے تو کل شیء، ہر چیز پر، رحمتاً، اپنے رحمت کے حوالے سے بھی، وعلماً، اور اپنے علم کے حوالے سے بھی، یعنی ہر چیز تیرے علم کے دائرے میں ہے، ہر چیز تیری رحمت کے دائرے میں ہے۔ فاغفر، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو بخش دے، للذین تابو، ان لوگوں کو جو توبہ کر لیں۔ ہاں، اب بھی تم میں سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی بخشش کے دائرے میں آ جائے گا۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے تابو، توبہ کی، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، سَبِيلَكَ، تیرے رستے کی، جنہوں نے تیرا رستے پر کو فالو کیا، وَاقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَأَدْخِلْهُمْ، اور تو ان کو داخل کر، جنات، ایسی جنتوں میں، عدن، جو ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، رہائشی، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا ایمان والوں سے، تو یعنی ان لوگوں کو ایمان والا بنا دے تاکہ تیرے وعدے کے حدود میں داخل ہو جائے۔ ومن صالح من آبائہم، اور ان لوگوں کو بھی جنتوں میں داخل فرما جو صالح ہیں، جنہوں نے جو نیک ہوں، من آبائہم، ان کے آبا میں سے، ان کو ما اہل و عیال داخل کر، وازواجہم، اور ان کے اسپاؤزز کو بھی، بیویوں کو، وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو ہی تو ہے غلبے والا، حکمت والا۔ واقعہم السیئات، اور ان سب کو بچا لے، السیئات، برائیوں سے، آخرت کا عذاب بہت برا ہے، پھر دنیا کے جو اعمال برے ہیں ان سے بھی، ان لوگوں کو برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات، اے اللہ تو جسے برائیوں سے بچا لیتا ہے، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، جب تو کسی کو محفوظ کر لے گا برائیوں سے، فقد رحمتا، تو نے اس پر رحم کر لیا۔ یہ ہے اصل اللہ کی رحمت، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، لام تاکید کے لیے ہے، اور مقت کے معنی ہے بیزاری، بغض کے معنی میں بھی آتا ہے، بیزاری۔ لمقت اللہ، اللہ کی جو بیزاری ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑی ہے، من مقتکم، اس بیزاری سے جو تم لوگوں کو ہے، انفسکم، اپنے آپ سے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ سے بیزار ہوتا ہے، تو جب جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا تو اپنے آپ سے بیزار ہو جائیں گے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ کی بیزاری تم سے، یعنی نفرت تم سے اس سے بھی بڑھ کر ہے جتنے تم آج اپنے آپ سے خود بیزار ہو۔ اور خاص طور پہ اس وقت اللہ کی بیزاری تم سے بہت زیادہ ہوتی تھی، اذ تدعون، جب تمہیں بلایا جاتا تھا، الی الایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، لیکن تم لوگ کفر کرتے تھے۔ آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو نا، جس عذاب کی وجہ سے، جس وقت اللہ کے نبی، اللہ کے داعی، اللہ کے دین کے داعی تمہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے اور تم اس سے بھاگتے تھے، تم کفر کرتے تھے، اس وقت اللہ کی بیزاری تمہاری اس بیزاری سے زیادہ تھی۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے کافر، ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا، تو نے ہمیں موت دی، اثنتین، 2 مرتبہ، واحییتنا، اور تو نے ہمیں زندگی دی، اثنتین، 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ کی موت سے مراد تو پیدائش سے پہلے کی ہے، جب انسان کچھ نہیں تھا، مردہ ہی تھا نا۔ ایک تو پہلے کا وہ وقت ہے جب انسان وجود میں بھی نہیں آیا تھا، تو دوسرا وہ موت جو ہمیں ایک زندگی مل گئی ہے، اس کے بعد ہوگی، تو وہ دوسری موت ہوگی۔ تو اس طرح زندگیاں بھی 2 ہیں، ایک پہلی زندگی جب ہم کچھ نہیں تھے اور آج زندہ ہیں،
اور دوسری زندگی جب مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا. تو لہٰذا کافر اس بات کو مانیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 بار موت میں رکھا ہے, مردہ کچھ نہیں تھے ہم, ختم دنیا میں ہماری کوئی زندگی نہیں تھی, اور پھر 2 بار ایسے وقت آئے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. فاعترفنا بذنوبنا, ہم تو قیامت کا انکار کرتے تھے, لیکن اے اللہ آج فاعترفنا, ہم نے اعتراف کر لیا, بذنوبنا, اپنے گناہوں کا, عقیدے کے گناہوں کا بھی کہ ہم نے انکار کیا ہوا تھا, اور عملی گناہوں کا بھی جو ہم بے وقوفی سے اپنی خواہش نفس کے تحت کیا کرتے تھے. فہل الی خروج, تو کیا نکلنے کا من سبیل, کوئی راستہ ہے؟ اب یہ اپیل کریں گے قیامت کے دن, یا اللہ سب مان لیا ہم نے, اب یہ بتا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کا جب جہنم کا عذاب جب کوئی داخل ہو گیا کافر ہے, اس کا نکلنے کا کوئی راستہ اللہ نے نہیں رکھا. فرمایا ایسا کیوں ہوگا؟ ذالکم, ایسا اس لیے ہے کہ تم لوگ بِأَنَّهُ, کیونکہ وہ اذا دعی اللہ, جب اللہ کی دعوت ہوتی تھی, جب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا, وحدہ, اسی ایک اللہ کی طرف, کفرتم, اس وقت تو تم نے انکار کیا تھا. جب ایمان لانے کا فائدہ تھا, جب اعتراف کرنے کا فائدہ تھا, اس وقت تو تم نے انکار کیا. وَإِن یشرک, اور اگر شرک کیا جاتا تھا بھی اس اللہ کا, تؤمنو, تو اس کو تم مانتے تھے, اللہ کے شرک کو مانتے تھے. اگر اللہ کی توحید بیان کی جاتی تو وہ تمہیں پسند نہیں تھی. فالحکم للہ, تو یاد, تو اب سمجھ لو, الحکم للہ, جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا, چاہے تم انہیں جتنا سفارشی بنا لو. فالحکم للہ, تو فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے. العلی, جو بہت اونچی ذات ہے. الکبیر, بہت بڑی ذات ہے. هو الذی یریکم آیاتہ, وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے, اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ, اور تمہارے لیے نازل کرتا ہے, اتارتا ہے, من السماء رزقا, آسمان سے بھی رزق اتارتا ہے, رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے. وما یتذکر, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے, نصیحت کو نہیں مانا کرتے, الا, مگر, من ینیب, وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ کی طرف, ینیب, انابت سے, انابت کے معنی لو لگانا, رجوع کرنا. انابا فعل ماضی ہے, اس نے رجوع کیا. ینیبو, وہ رجوع کرتا ہے. من ینیب, جو شخص رجوع کرتا ہے, اللہ سے دل لگاتا ہے, اللہ کی صف سے لو لگاتا ہے, نصیحت بھی وہی پاتا ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, فادعو, تو تم سب دعا کرو, پکارو اللہ کو, مخلصین, مخلص ہو کر, لہو, اسی کی ذات کا, الدین, اسی اللہ کے دین کے مخلص ہو کر تم اللہ سے دعا کیا کرو, اور لوگوں کو بھی دعوت دو, پکارو, لوگوں کو بھی دعوت دو. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں, کارہا, ناپسند کریں, الکافرون, کافر لوگ. تو بتایا گیا کہ اسی اللہ کے دین کی دعوت چلتی رہنی چاہیے, اور خلوص کے ساتھ چلتی رہنی چاہیے. کافروں کو جتنا بھی ناپسند ہو, کافر جتنا بھی اس بات کو ناپسند کریں, مگر تم اپنے کام میں لگے رہو, دعوت کا کام چلتا رہے. رفیع الدرجات, وہ جو رفیع الدرجات, رفیع کے معنی بہت بلند ہے, الدرجات, درجوں میں. ذو العرش, وہ تو عرش کا مالک ہے, اس کے تو وہ تو اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے. یلقی الروح, اور وہ روح ڈالتا ہے, روح نازل کر دیتا ہے, من امرہ, اپنے حکم سے, علی من یشاء, جس پر وہ چاہتا ہے. روح سے مراد یہاں وحی ہے, یعنی وہ اپنی وحی نازل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے. کافروں کو بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے, اللہ نے وحی نازل بھی کرنی تھی تو اس یتیم بچے پر کیوں کی؟ الیاذ باللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر انہیں اتارنا تو اس پر اتارنا تھا, تو کوئی عرب کے بڑے سردار پہ اترتے. اللہ فرماتے ہیں یلقی روح, اللہ تعالیٰ روحا, اللہ تعالیٰ یلقی روحا, روح نازل کرتا ہے, یعنی کہ اصل میں پوری کائنات کی روح تو اللہ کا حکم ہے نا, تو اللہ کا حکم اور اللہ کا کی وحی, تو اللہ اپنی وحی نازل فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے, من عبادی, اپنے بندوں میں سے. لینذرا, تاکہ وہ ڈرائے, باخبر کرے, وہ خبردار کرے, یوما, اس دن سے, الطلاق, ہاں یہ تے سے طلاق ہے, یاد رکھنا, یہ تے سے ہے. تے سے طلاق جو ہے یہ لقاء سے ہے, ملاقات سے, ملاقات کے دن,
اور وہ جو مرد و عورت کے رشتے میں جو طلاق ہوتی ہے وہ توئے سے ہوتی ہے، اس کے معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ طلاق توئے سے، اس کے معنی چھوڑنا، اور یہ تے سے طلاق، اس سے مراد ملاقات ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی علاقے کہیں شادی کی ہوئی تھی، تو علاقے والے کہیں کوئی مسائل پیدا ہوئے، وہ اس بزرگ کے دشمن ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ اس کی عورت کو طلاق دیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نہیں دیتا، تو انہوں نے آخر مجبور کر دیا، نہیں آپ کو طلاق دینی پڑے گی۔ بزرگ عربی تو اچھی خاصی جانتے تھے، قرآن بھی پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں لکھ کے دیں۔ کہا چلو کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ مجبور ہو گئے، اب کیا کریں۔ جب آئے تو انہوں نے جب لکھا تو تے سے 3 طلاقیں لکھ دی، طلاق، تے سے طلاق، طلاق۔ وہ خوش ہو کے چلے گئے انہوں نے کہ طلاق ہو گئی۔ وہ گئے تو دکھایا، تو اس کے بعد فتنہ کچھ ختم ہوا۔ انہوں نے کہا جی اب تو ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے طلاق دی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہاں میں نے دیا؟ کہا آپ نے لکھ کے دیا تھا جناب۔ میں کہ لے آؤ کاغذ۔ جب وہ کاغذ لے کے آئے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، وہ جو طلاق چھوڑنے والی ہوتی ہے وہ توئے سے ہوتی ہے، یہ تے سے ہے۔ میں نے کہا ملاقات اس میں طلاق کون سی ہو گئی؟ تو لہٰذا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یوم الطلاق، یہ جو طلاقی کا دن ہوگا، طلاقی کا دن یعنی طلاقی کے معنی ملاقات کا دن، یعنی اللہ کے حضور حاضری کا دن۔ تو اللہ کے نبی جو آتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی ملاقات کے دن سے باخبر کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بڑے بڑے ہوش کرو، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے تمہاری، اس کا خیال کرو۔ یومہم، یہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہم بارزون، وہ لوگ کھل کر سامنے آئیں گے۔ لا یخفی علی اللہ، نہیں چھپا ہوگا علی اللہ، اللہ پر، منہم، ان کے بارے میں، شیئن، کچھ بھی، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اور اعلان ہوگا، سوال ہوگا سب سے، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ تو یہی جواب ہوگا، للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے، قہار ہے، بہت زبردست ذات ہے۔ الیوم تجزی کل نفس، فرمایا آج کے دن ہر شخص کو بدلہ ملے گا، بما کسبت، اس کے مطابق جو اس نے کرتوت کیے، جو کام کیے۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا ہی بدلہ ملے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب چکانے والا ہے، بہت تیز حساب کر لینے والا ہے۔ وانذرہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انذرہم، ان کو ڈرائیے، یوم الآزفہ، مصیبت کے دن سے، اس جب کہ القلوب، جو دل ہوں گے لوگوں کے، لد الحناجر، کلیجوں کو آئے ہوں گے۔ حناجر، یہ حنجرہ ہے، حنجرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو نرخرہ ہے گردن میں، نرخروں کے، ان کے روحیں نرخروں میں اٹکی ہوئی ہوں گی، لدر حناجر، اور کاظمین، گھٹے ہوئے ہوں گے، جس کو ہم اب محاورے میں کہہ سکتے ہیں، لدر حناجر کاظمین کا محاورے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آئیں گے۔ تو حناجر نرخرہ، حلق، اور کاظمین گھٹ گھٹ کر، تو یعنی ان کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آئیں گے۔ مال الظالمین من حمیم، اور ظالموں کا نہ تو کوئی حمیم یعنی پکا دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، ارے اللہ کسی کو مانے، کسی کی کیوں مانے؟ بھائی کوئی بتاتا ہے آپ کو، کسی کی سفارش کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ جی آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے بندہ بڑا قابل ہے، اس کو رکھ لو، اے بندہ اس طرح ہے، آپ کو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں سفارش نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی چوری، یہ جو آنکھوں میں تم چوریاں کرتے ہو، آنکھوں میں جو تم ساری خباستیں کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوتا ہے، اللہ تم چھپاتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ جو سینے اپنے اندر جو راز رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو تمہارے سینوں نے جو چھپا رکھا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، تمہاری آنکھیں جو حرکت کرتی ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ سے کیا تم اللہ کو جا کے بتاؤ گے؟ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، حق کی برحق فیصلے کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو بلا رہے ہیں یہ لوگ، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، لا یقضون، وہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا بھی،
وہ تو خود اپنی زندگی کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالی ہی ایسی ذات ہے جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی، چلے نہیں، کیا چل پھر کر دیکھا نہیں انہوں نے، فی الارض زمین میں چلے نہیں، پھرے نہیں، فینظروا، جو یہ دیکھتے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا، کیف کان عاقبہ، کس طرح انجام ہوا، الذین کانوا من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، اور وہ لوگ ان سے اشد تھے، زیادہ شدید تھے، زیادہ سخت تھے، قوت میں طاقت بھی ان سے زیادہ تھی ان کی، وآثارا فی الارض، اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگار، آثار یادگاروں کے حوالے سے بھی وہ زیادہ مضبوط ہے۔ ان کی یادگاریں دیکھیں، تم کیا کرو گے، کیا یادگار چھوڑ کے جاؤ گے؟ ان کی یادگاریں دیکھو، اہرام مصر دیکھو، قوم لوط، قوم سمود اور ان کے بستیاں دیکھو، ان کے بڑے آثار ہیں زمین پہ، زمین میں اپنے آثار میں بھی وہ ان سے زیادہ ہیں۔ فاخذہم اللہ، لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا تھا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں، وما کان لہم، اور نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والی چیز، کوئی چیز انہیں اللہ سے نہیں بچا سکی، نہ ان کی طاقت، نہ ان کی دولت، نہ ان کی نفری، نہ ان کی آبادی۔ ذالک، ایسا کیوں تھا، بانہم، یہ ایسے لوگ ہیں، کانت تاتیہم رسلہم، ان کے پاس رسول آتے تھے، رسول تشریف لاتے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فکافروا، تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کافروا، انکار کر دیا، کفر کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں، انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بڑی واضح دلیل دے کر بھیجا تھا ہم نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس۔ کہاں بھیجا تھا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا تھا، وہامان، اور حامان، وقارون، اور قارون، بڑی طاقتور شخصیات تھی اپنے دور کی، فرعون بادشاہت میں، حامان اس کا وزیر پاورفل، قارون کی دولت کمال تھی، کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکی۔ فقالو، ان سب نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ ساحر، جادوگر ہے، کذاب، انتہائی جھوٹا ہے، انتہائی جھوٹا جادوگر ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ آئے ان لوگوں کے پاس، بالحق کی، حق کے ساتھ، من عندنا، ہماری طرف سے، حق بھی کوئی ادھر ادھر کا نہیں، ہماری طرف سے، جو صرف سرسری نظر سے حق نظر آ رہا ہو وہ نہیں، باقاعدہ اللہ کا پیغام تھا۔ قالو، تو کہنے لگے، اقتلوا، قتل کر دو، ابناء، بچوں کو، بیٹوں کو، الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، جو ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، معہو، اس کے ساتھ، جو موسیٰ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ کے ساتھی ہیں، ان سب کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دو، وَاسْتَحْيُوا، اور زندہ رکھو، نساءہم، ان کی عورتوں کو، بے شک چھوٹی بیٹیاں ہوں گی لیکن بننا عورتیں ہیں نا، تو عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے نقطہ نظر سے ان کو زندہ رکھو۔ وما قید الکافرین، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے کافروں کا چکر، کافروں کی منصوبہ بندی، کافروں کی مکاریاں، الا، مگر، فی ضلال، مگر گمراہی میں، گمراہی کے سوا کچھ نہیں، یعنی ان کا یہ جم نہیں سکیں گے، یہ سامنے آتے ضرور ہیں چلاکیاں، مگر یہ بلبلے کی طرح ختم ہو جاتے ہیں، پانی کے بلبلے کی طرح۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے، ذرونی، بس مجھے چھوڑو، لیٹ می اقتل، لیٹ می کل، ذرونی اقتل، بس مجھے چھوڑو، مجھے قتل کرنے دو موسیٰ کو، بس درباریوں چھڈو، ہن میں موسیٰ نو قتل کرنا ہے، بڑا پکا اس نے ارادہ کر دیا تھا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ بھی بلا لے اپنے رب کو، بلا لے اپنے رب کو، ذرا مجھ سے چھڑوا کے تو دکھائے، چھوٹ کے تو دکھائے۔ اچھا، اب ساتھ لاجک دے رہا ہے کہ میں اسے قتل کیوں کر رہا ہوں، میں کوئی ظالم تو نہیں ہوں، ہر ظالم بھی اپنے آپ کو بچاتا تو ہے نا کہیں نقطے پہ، تو کہتا ہے انی اخافو، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یبدل دینکم، کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے،
ہمارے بزرگوں کا اتنا دین آ رہا ہے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، سورج اور چاند کی کرتے ہیں، یہ تو ہمارا دین ہی بدل دے گا۔ کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے، او ایظہرا، یا وہ ظاہر کر دے، فی الارض، زمین میں، الفساد، فساد، یا وہ فساد ہی زمین میں نہ کر دے۔ بھائی ہم بڑے امن سے رہ رہے ہیں، یعنی وہ اپنے گندے نظام کو، جو ظلم والا نظام تھا، اس کو امن کہہ رہا ہے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا، انی عذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کو، مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے، دیکھو یہ ہے مقابلہ، ایک طرف اتنی بڑی طاقت، ایک طرف موسیٰ اکیلے، لیکن موسیٰ نے کیا کیا؟ صرف اپنے اللہ کا سہارا لیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، عذت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کا سہارا لیتا ہوں۔ ومن کل متکبر، کس کے خلاف؟ ہر متکبر کے خلاف، لا یؤمن، جو ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب، حساب کے دن کا، جو بندہ قیامت کو ہی نہیں مانتا، اس کے خلاف، اس متکبر کے خلاف میں اپنے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ وقال رجل مومن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا، خود موسیٰ کے فرعون کے درباریوں میں سے۔ وقال رجل مومن، تو ایک مومن آدمی کہنے لگا، من آل فرعون، جو خود فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمانہ، اور وہ شخص اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، ابھی تک وہ اس نے چھپا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، اتقتلون رجلا، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو؟ ان یقولا، اس لیے قتل کر رہے ہو، ان یقولا، وہ کہہ رہا ہے، ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس لیے قتل کر رہے ہو اسے۔ وَإِن یَکُ کاذباً، اچھا اگر وہ ہوا کاذباً، جھوٹا، چلیں اگر تمہاری بات میں مفروضے کے طور پہ لے لوں کہ اگر وہ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسی کو جائے گا۔ وَإِن یَکُ صَادِقًا، لیکن دیکھ لو اگر وہ سچا ہوا، یُصِبْکُم، تو تمہیں پھر وہ مصیبت آئے گی، بعد کچھ تو آئے گی، الذی، جو، یعدو، وہ دھمکا رہا ہے، کم، تمہیں، ان اللہ لا یہدی، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے، من ہوا مسرفن، جو شخص زیادتی کرنے والا ہو، کذاب، اور جھوٹ بننے کا عادی ہو۔ تم لوگ تو جھوٹ بولنے کے عادی اور زیادتی کر رہے ہو۔